اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے تمام ہی ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ ہے قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کہتے کسے ہیں۔ تو دیکھیں، قربانی یہ لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا جو ہے وہ اس کی جو فرما برداری ہے وہ کرنی ہے، اللہ کا جو قریب بندہ ہے وہ بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کو منانا ہے، اس کی جو رضامندی ہے اس کو اپنے ساتھ شامل حال کرنا ہے۔ تو یہ ہے قربانی۔ اور اگر اس کی جو ہم اصطلاحی تعریف ہے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو مخصوص ایام کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں پر اور مخصوص جانور یہ جو ہے وہ قربان کرنا اللہ کی راہ میں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا جو فرمان ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ قربانی کرنا، یہ اصطلاحی تعریف اس کی کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو دکھاوے کے لیے قربانی کرے گا اور کسی کو بتانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے قربانی کرے گا تو کل بروز قیامت اس طرح کی وعید ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے یا کوئی اور عبادت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جس کے لیے یہ عبادت کر رہے تھے، جس کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے تھے، اس سے جا کے اس کا اجر لے لو۔ تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک سمجھنے والی سبق آموز وعید ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر قربانی کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ اور پھر اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کا یہ مقصد ہے، قربانی کا یہ بنیادی شے ہے۔ اگر اس میں سے یہ چیز نکل جائے گی اللہ کی رضامندی تو یہ قربانی نہیں رہے گی، پھر یہ کچھ اور معاملہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال کیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جس کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کا پوچھا گیا، عرض کی گئی کہ اس کا کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ دمبے کا کیا حکم ہے؟ اس میں تو بال نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ اس کے ہر اون کے بدلے جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا ثواب کہ اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات رکھیں کہ ان ایام کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے قربانی کرنا، وہ ہے جانور کی قربانی پیش کرنا۔ اور قربانی کیا جانور جو پیش کیا جاتا ہے اس میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی آپ نے ذبح کر دینا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی ایک تعلیم لیں کہ جب کبھی ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی دین اسلام کے لیے تو ہم نے وہ قربانی دینی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے مسلمان کو تعلیم دینا کہ وہ ہمیشہ اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش رہے۔ اب آپ دیکھیں اس نفسہ نفسی کے دور میں، اس فتنوں کے دور میں، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھئی ان ایام کے اندر تم اتنے جانور ذبح کرتے ہو اور جو ہے وہ اتنے یعنی قربانی پیش کرتے ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے کسی کی غریب کی شادی کروا دو، یا جو ہے وہ کسی کا قرض ادا کروا دو، یا اور دیگر کوئی اچھے کام کر لو۔ تو دیکھیں یہ فتنے اور یہ سارا فساد ملحدین کی طرف سے ہمیشہ ہر سال ہی، اور اب تو یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت اور اسلام اور مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حضور کی فرمان کے لیے، یعنی انہوں نے جو فرما دیا اور جس طرح فرما دیا ہم نے اس کو اسی طرح کرنا ہے۔ اس میں ہم نے اپنا جو عقل ہے، اپنی جو عقل ہے اس کو نہیں دوڑانا۔ تو ان ایام کے اندر جب فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو قربانی پسند ہے تو قربانی ہی کرنی ہے، یعنی اس باقاعدہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی جو ہے وہ پسند ہے، جو تم جانور کی قربانی کرتے ہو اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جب اتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے اور اتنا زیادہ اس کے حوالے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے تو ہمیں ان دنوں قربانی ہی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر باقاعدہ وعید بھی ہے، یعنی یہ کام اتنا زیادہ ضروری ہے، کوئی کام
جب واجب ہوتا ہے جب اس کے کرنے پر موٹیویٹ کیا جائے اور نہ کرنے پر وعید بھی سنائی جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت کرنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی گاہ تک، ہماری مساجد پر نہ آئے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، او کما قال علیہ السلام، جس کا میں نے آپ کو مفہوم سنایا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی بڑی اس کے لیے وعید ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے اس کے اندر اگر ذرا سی بھی ملاوٹ ہو، ذرا سی بھی سوچ کسی اور کے لیے آ جائے تو پھر یہ قربانی کا ثواب آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ یہ قربانی کے جو مقاصد ہیں اور قربانی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔